بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشریٰ سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 11 صفحہ نمبر 110 سے۔ میں محبت کی تعریف کیا بیان کروں گا؟ میں تو ایک ناقص العقل عام سا انسان ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا یہ کیا ہے اور اس کی اساس کہاں ہے۔ خدا جانے یہ کس زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے برستی ہے، رات کی تاریکی میں چھپی ہے یا دن کے اجالے میں بستی ہے، پھول کے سینے میں پلتی ہے یا کانٹوں کی نوک پر رکسا ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا وجود محبت کے مرہون منت ہے۔ خدا خود محبت ہے اور اس کی ہر تخلیق کا باعث محبت ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بے حد نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میری طرف دیکھو میری بچی۔ اس نے آنسوؤں سے دھند لائی ہوئی آنکھیں ان کے چہرے پر مرکوز کیں تو شفاف قطرے پلکوں سے ٹوٹ کر ملگجے اندھیرے میں کھو گئے۔ تم نے پوچھا ہے محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے بائبل کو نہیں پڑھا۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھانتی جھانج ہوں۔ انہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کا ایک اقتباس دہرایا۔ میرے خیال میں تمہارے سوال کا اس سے زیادہ جامع جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا۔ اس کے جسم کی لرزش اس کی ابتر ذہنی کیفیت کی غماز تھی۔ فادر اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مت رو میری بچی، یسوع تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غم سے نجات دے گا۔ تمہیں اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ اپنے مہربان ہاتھوں سے تمہارے سب دکھوں کو یوں چن لے گا کہ درد کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فادر مجھے بتائیں، اس نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، مجھے بتائیں میں ایسی محبت کا کیا کروں جو ایمان کو نگل جائے، ایسی محبت جو مجھے فنا کر کے در پہ رکھے۔ ایسی محبت کو کیسے گلے میں آنسوؤں کے پھندے کے باعث وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ وہ بالکل بے اختیار اور شکستہ دل لگ رہی تھی۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ فادر نے ایک بار پھر عہد نامہ جدید کے الفاظ کو دہراتے ہوئے لہجے میں دہرایا، تم بہت دکھی ہو۔ شاید محبت نے کسی ایسے روپ میں تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے جو وسوسے میں مبتلا کر دینے والا اور شاید تمہارے لیے ناقابل فہم بھی ہے۔ ابھی تمہارا ذہن الجھا ہوا ہے۔ گھر جاؤ اور پرسکون ہونے کی کوشش کرو، پھر آنا۔ شاباش، اب تم جاؤ۔ وہ اٹھی اور آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ فادر جس لمحے تک اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو سوچ نظروں سے دیکھتے رہے، خداوند تمہارے دل کی مضبوطی اور روشنی عطا کرے۔ انہوں نے سینے پر سلیب بناتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور اسے بغلی دروازوں کی طرف چل دیے۔ وہ فادر کے جانے کے بعد کچھ دیر ہی کھڑی رہی، پھر جانے کے لیے مڑی۔ گرجے کے وسطی حصے میں پہنچ کر وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ممبر کے کوسی صاحبان پر جھکی ہوئی سنہری صلیبیں خاموشی سے سر جوڑے استادہ تھیں۔ مقدس تصاویر دم سادے سے منجمد آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ مڑنے لگی تو اس کے کانوں نے ایک مدھم سرگوشی سنی، اور محبت نہ رکھو، میں نے ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانج ہوں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر نظروں سے دوڑائی۔ ہر شے پرسکون تھی۔ ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔
आवाज आराइशी फूलों और डालियों से मुरसा सेंगती स्तूनों और कोसी छत से टकराकर चार सू बिखर गईं। इस बार इसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आवाज कहाँ से फूट रही थी। वो किसी बुत की तरह अपनी जगह साकित खड़ी रही। अफजल इनमें मोहब्बत है। इसके चारों ओर एक आवाज गर्दिश करने लगी। अब कलीसा के हर गोशे से ऐसी सदाएं बुलंद होने लगी थी। कठेरे और इसे सतूनों से जोड़ने वाले पत्थर में नस्ब शुदा नन्हे फरिश्ते पुकार रहे थे। ठनठनाता पीतल। कुंवारी मरियम की शबीह के चेहरे का एक एक खत बोल रहा था, अफजल इनमें मोहब्बत है। छुनछुनाती झांझ मसीह मसलूब के हाथ में गड़ी महके सदाएं दे रही थी। आवाजों की शिद्दत में लम्हा बा लम्हा इजाफा होता चला जा रहा था। वो तेजी से चलती हुई बाहर आ गई। आवाजें मुसलसल इसके ताकुब में थी। कौन सी मोहब्बत? वो कौन सी मोहब्बत होती है जिसके बिना इंसान ठुनठुनाता पीतल होता है? मैंने वो मोहब्बत क्यों नहीं की? इस मोहब्बत के बगैर मैं कैसे जिंदा हूँ? मैं कैसी मोहब्बत समझती रही? वो मोहब्बत क्यों नहीं की मैंने, जो सुकून देती है, जो पनाह में लेती है? मैंने वो मोहब्बत की जो जला देती है, राख कर देती है, फना कर देती है। इसकी आंखें दर्द में डूबकर नए सिरे से रिसने लगी। इसके दिल पर मनोवजनी सिल धरी थी। इसने जिस्म की चाह की थी, और जिस्म की चाह जाफरान के खेत जैसी होती है, दूर से भड़कती हुई, दूर से लबाती हुई। इसकी शौक रंगत और तेज खुशबूदार से इसने अपनी लपेट में ले लिया था। सूंघने वाला खींचा चला जा रहा था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बढ़ता चला जाता है, लेकिन जूं जूं फासला सिमटता है, जूं जूं नजदीकी बढ़ती है, खुशबू नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तेज हो जाती है। रंगत आंखों में चुभने लगती है। खुशबू की तंदी ऐसी होती है कि दिमाग की रगें फटने लगती हैं। इंसान वहशत में मुब्तला हो जाता है। मोहब्बत तो सफेदे का पेड़ होती है, पर शिकवा और मध्यम, भड़कती नहीं, बोझ नहीं जगाती, तजस्सुस नहीं उभारती, पत्ती पत्ती खुशबू से लदी होती है, मगर खुशबू की एक बूंद भी छलक कर भेद नहीं खोलती। खुशबू होती है मगर मस्तूर होती है। जरा सी ठेस लगने पर हवा में मुश्क नाफे फूटने लगते हैं। जो सफेदे के पेड़ का मालिक हो वो तमाम उम्र खुशबू में घिरा रहता है, मगर खुशबू ऐसी जो आसूदगी बख्शती है, जो धीरे धीरे चहल सहलाती है। इसने जाफरान के खेत को चुना था और गुर्बत से इसके दिमाग की रगें फट रही थी। इसके हवास छिन रहे थे। वो पागल हो रही थी। पहले बर्तन खरीदे या जेवर? आजकल तो बर्तन पर भी जेवर जितनी रकम उठ गई है। अम्मा ने अपने सामने रखे चंद रेशमी जोड़ों और कड़े टके दुपट्टों के ढेर को पोले पोले हाथ से टटोलते हुए अब्बा से कहा। चावलों से कंकर चुनती कनीज ने आंखों में शरारत भरे कर आयशा को देखा था, मगर वो इसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं थी। वो इमली के साए में खाट से टांगे लटकाए पांव के अंगूठे से कच्चे फर्श को कुरेद रही थी। अब्बा अम्मा की बात सुनकर हंसते थे। दुमड़ी ना बीबी दे पल्ले, हार लवा के छल्ले, खैसे में धेला रुपया है नहीं, और बात करती है जेवर की। पता भी है सोने का भाव क्या चल रहा है। जो भी हो, कोई टोम छल्ला तो बनवाना ही पड़ता है। दी कोनो को बच्ची जेवर के बगैर नाक और कान तो नए तोड़ सके तो रोता था। सोने के भाव को मेरे कुएं दी बालियां और 2 कंगन किस दम आएंगे। अब्बा ने ठंडी आह भरी। इन जेवरों से क्या बनेगा? अब्दुल रहीम नमूदिया आदमी है। इसे इतना जहेज चाहिए जो इसका घर भर दे। मुझे तो वो दानवा डोल लगता है। पिछली बार जब टेलीफोन पर बात हुई थी तो कहने लगा, करीम बख्श, जहेज बेशक लानत है, पर दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, वरना लोगों की बातें जीना आराम कर देती हैं, नाक नहीं रहती। अम्मा ने यूं आंखें सुखेड़कर आयशा को देखा जैसे इसकी बिनाई कमजोर हो गई हो। फिर रो, पहले तारों वाले
शंगरफी दुपट्टे का गोला सा बनाकर गोद में रख लिया और नहीफ आवाज में बोली, तू कोई गलत नहीं कहता? दाज तो दियो के ही काम आता है। ससुराल ने क्या लेना इससे? नवी जमाने में तो परेशानियां ही बढ़ी हैं। जब मैं धोटी बनी तो बंद की दार छंड की कमीज पहनी थी और दूजे दिन सूसी के सूट और टसर के दुपट्टे में आपले लगा रही थी। आजकल तो लहंगे, गरारे, फराके, सोने चांदी के बटन लगते हैं तो बेच दे वो प्लाट। 4 मल्लेता हमारे किस काम का? दफा मार। अब्बा ने जूते से पाँव निकालकर टांग समेटी और जूते को जमीन से टकराकर गर्द झाड़ने लगा। हम तैयारियां करते रहें और अगलों की मर्जी ही ना हो। पहले बात तो साफ हो जाए, अब्दुल रहीम की घर वाली हमसे रिश्ता करने के हक में नहीं है। तुम भी जानती है इस बात को। अब्दुल रहीम की नीयत का भी कोई भरोसा नहीं। साफ हाँ तो इसने भी नहीं की, दाज बनाने के पीछे पड़ी है। बड़ तो ढूंढ ले पहले। तो फिक्र क्यों करता है? जी को बुला लेते हैं इधर, इसकी मर्जी हो तो फिर बात चलाएंगे। ओ ना, अब्बा जल्दी से बोले, ना भाई ना, मुझे तो शर्म आए। मैं ऐसी बात अपने मुंह से कैसे कर सकता हूँ? तेरी भी पति मत है, पढ़ी लिखी होती तो कभी ऐसी कमली बात ना करती। जाहिल जो है, अच्छा मशवरा तो नहीं दे सकती। अम्मा पर कोई असर ना हुआ। तू ना करना बात, मैं तो करूंगी। इसे बिठा कर पिछन में क्या हर्ज है? इसकी मर्जी पता चल जाए तो बात साफ हो जाएगी। असल तो इसकी रजा है ना। हर हफ्ते तो वो आता होगा लाहौर से, तो टेलीफोन पे इसे आने का कह दे और कहना कि घर में जिक्र ना करे। सियाना मुंडा है, बात को समझ जाएगा। बस तू ऐसी इतवार को टेलीफोन कर दे। बिखरे हुए कपड़ों को समेटते हुए अम्मा की तवज्जो आयशा की तरफ हुई। इन्होंने इसके चेहरे पर शर्म की लाली खोजने की कोशिश की थी, मगर इसकी रंगत इतनी जर्द थी जैसे इसने चेहरे पर हल्दी का लेप कर रखा हो। वो गेंदे का ऐसा फूल दिखाई देती थी जिसे डूबते सूरज की नारंगी शुआएं कुरमुजी रंग में रंग रही थीं। ये कमरा एक तरह से पुरानी और मतरूक शुदा अशिया का ठिकाना बन चुका था। दरवाजे के करीब दीवार के साथ 2 टूटे हुए जुस्ती तरंग ऊपर तले रखे थे, जिनमें कपड़ों की बची कुची कतरने, पुरानी किताबें और ऐसे बोसीदा सूट जो काबिले मुरम्मत न रहे थे ठुसे हुए थे। ऊपर वाले ट्रंक पर सुर्ख टोल की संजाफ लगाकर मेला रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था, जो अक्सर ट्रंक पर से खिसककर फर्श पर झूलता रहता। ट्रंकों के पहलू में 2 बक्चे पड़े थे, जिनमें वो सामान बंधा था जो ट्रंकों में नहीं समा सकता था। दीवार गिरी पर अम्मा के जहेज के बर्तन कतारों से रखे थे। सिल्वर की कटोरियां, पीतल के गिलास, छोटे बड़े कटोरे और बदने ताम चीनी की प्लेटें, खांसी के मजोले एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए थे। साल का बेशतर हिस्सा इन बर्तनों पर गर्द जमी रहती। जब कभी अम्मा को अपने माँ बाप की याद सताती, वो एक एक बर्तन को उतारकर लीमू और रेत से मांझकर चमका देती। बर्तनों के ढेर में घर कर बचपन को याद करती, आंसू बहाती और फिर दीवार गेरियों पर सजा देती। इन पर नए सिरे से धूल की तेज जमान जमने लगती। एक गोशे में बासी रोटियां फेंकी जाती थी। एक चलंगा सी चारपाई में पड़ी हुई थी। दोपहर में किसी का जी चाहता था तो इधर आ पड़ता। आयशा दिन चढ़े से शाम ढले तक इस कमरे में चारपाई पर लेटी रहती, एक एक चीज को घंटों तकती रहती। कभी जब अम्मा इसे इस तरह पड़े देखकर चिढ़ जाती और झुल्लाकर भिगो पर चिल्लाने लगती, तो वो बरसाती में जा बैठती। ये 2 जगह इसकी पनाहगाहें थी। इस रोज भी वो सुबह से पुराने सामान वाले कमरे में टूटी हुई चौल वाली चारपाई पर लेटी थी। काशी के मजोलों पर पिछले कई लम्हों से नजरें जमाने के बाइस इसकी आंखें दुखने लगी थी।
سارے میں پھپھوندی لگی روٹیوں کی باس اور اس کے کپڑوں سے پھوٹتی تیز خوشبو پھیلی تھی۔ عطر کی مہک اور پھپھوندی کی بو کے اختلاف میں سے عجب طرح کے مشق سے جنم لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے پانی کی پتلی لکیریں کنپٹیوں کی جانب پھسل رہی تھی۔ کیا تو کبھی نہ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں؟ میری کسی غلطی نے تجھے ناراض کر دیا ہے؟ میں تجھے کیسے مناؤں؟ یہ کیسی دیوار بیچ ہے کہ تجھ تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے؟ کیا تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ تو کبھی نہیں ملے گا؟ میں کتنے اچھے کپڑے پہنوں، کتنی ہی خوشبو لگاؤں کہ میرا عیب چھپ جائے؟ کیا میں کبھی تیرے سامنے نہ آ سکوں گی؟ تجھ سے نہ مل پاؤں گی؟ کیا تو کبھی نہ ملے گا؟ کبھی نہیں؟ اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ کسے یاد کرتی ہے ایشو؟ اماں جانے کب سے دروازے میں کھڑی تھی، گربا پائی سے چل کر اندر آئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کس سے باتیں کرتی ہے؟ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے عائشہ کو چونکا دیا تھا۔ شاید وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ اتنا تیز مشق کس شے کا ہے؟ سانس الٹ رہا ہے۔ اماں نے ناک سکیڑ کر فضا میں رچی تیز باز کو سونگا۔ یہ تو نے لگایا ہے یا تیرے ابے کا عطر نہیں ہے؟ اس نے سر کو اثبات میں جنبش دی۔ یہ عطر کی شیشی بڑی پیٹی میں پڑی رہتی تھی۔ ابا جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تو عطر ضرور لگاتے تھے۔ تو نے نہا لیا ہے اس سے؟ ساری شیشی خالی کر دی ہے کیا؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے کڑیے؟ اچانک اماں خاموش ہو گئیں۔ انہیں شدید دھچکا لگا تھا۔ عائشہ نے انہیں نئے جوڑوں میں سے ایک پہن رکھا تھا جو انہوں نے اس کے جہیز میں رکھنے کے لیے سلوائے تھے۔ تو نے دہیج کا سوٹ پہن لیا؟ کس واسطے؟ اتنی گرمی میں کیوں پہنا تو نے ریشمی جوڑا؟ وہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی، بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ دہیج کا جوڑا اویا سے پہنا شگون بڑا شگون ہوتا ہے، کسے دکھانا تھا تو نے؟ بولتی بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اتنی خوشبو چھڑک کر نوا جوڑا پہن کر وہ ہٹی بن بیٹھی ہے۔ یہ چلن بی بی دھیوں کے نہیں تھے۔ بھلے وقتوں میں خوشبو والے صابن سے منہ نہیں دھوتی تھی کنواری لڑکیاں، برا سمجھا جاتا تھا۔ سنگار نہیں کرتی تھی، بڑے شرموں والے زمانے تھے۔ چند ریے مجھے دکھ نہ دینا، کوئی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں نرمی مگر آنکھوں میں وسوسے کل بلا رہے تھے۔ باہر سے کنیز بھاگی ہوئی آئی، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ اماں بات کر کے آ گیا ابا؟ اجی آ رہا ہے اگلے اتوار کو۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ عائشہ کو یوں لگا جیسے اس کے سینے میں دل کے مقام پر خنجر گاڑ دیا گیا ہو۔ دروازے کے کھلے کواڑوں سے اندر آتی روشنی آنکھ کی لاٹ بن کر فرش پر چاٹتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ پھپھوندی لگی باسی روٹیوں کی بدبو عطر کی تیز مہک کو پچاڑ کر سارے کمرے میں چکرانے لگی تھی۔ باہر صحن میں اماں رنگین پایوں والے پیڑے پر بیٹھی بھگو سے کہہ رہی تھی، کالج کی ہوا لگ گئی ہے، پہلے ورگی نہیں رہی، یہ تو جیسے کوئی آوار ہے، کوئی دوسری کوئی کالج کی کڑی، نماز میں بھی کوتاہی کرن لگی ہے۔ پہلے بانگ کی آواز کان میں پڑتے ہی وضو کرن بھاگ جاتی تھی، اب بانگ ہوتے رہے لک توڑ کے پڑی رہتی ہے، ہلتی ہی نہیں۔ ربا خیر، سونیا با خیر، میرے مولا خیر۔ شادی کی مودی تیاریاں ہو گئی، کل صبح مووی اور تصویر ڈیڈی کو بھجوا دوں گا۔ وہ گھر کے سامنے سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے جب انل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا، ایک کال کلیچی اسٹریٹ لائٹ کے گرد جمع ہونے والے پروانوں پر جھپٹ رہی تھی۔ جب وہ لائٹ کے قریب جاتی تو اس کے سیاہ پروں کے باعث سڑک پر کالے دھبے بکھر جاتے اور انل کا چہرہ چھپ جاتا۔ جاسیہ کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کال کلیچی اپنے پروں کو لائٹ کے گرد لپیٹ دے اور وہ انل کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ فریب دیتے ہوئے کس شخص کا چہرہ کتنا مکرو نظر آتا ہے۔ اس نے زندگی میں بہت سے جھوٹ بولے تھے اور ایک بار بھی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ جھوٹ اس کے چہرے پر کس رنگ کا استر کاری کرتی ہے۔ تمہارے لیے
ایک سرپرائز ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ ڈلیوری کے موقع پر پتا ہے میں تمہیں کیا گفٹ دینے والا ہوں؟ یقیناً تمہیں نہیں معلوم، تمہاری اپنی گاڑی کی چابی۔ اس نے لہجے میں ڈرامائی تاثر پیدا کیا۔ خاموش کیوں ہو؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں دے رہا تمہیں، بالکل نئی برانڈ چمچماتی کار ہوگی۔ کم آن یار، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ یہ مسائل ہمیشہ نہیں رہیں گے، بس تھوڑے عرصے کے بعد ہے، ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پروانوں پر جھپٹتی ہوئی کال کلیچی کو دیکھتے ہوئے فقط اتنا کہا تھا، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اونل صوفے پر گرتے ہوئے بولا، کافی کا موڈ ہو رہا ہے۔ تم عیسائی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، جیسے اس کے جملے کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو، پھر ایک طویل سانس بھری۔ تو یہ بات ہے؟ ہاں، میں اب تک کرسچن ہوں، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور بس۔ تم نے کہا تھا تم اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو۔ میں کیوں چھوڑ دیتا؟ میں اپنے مذہب سے مطمئن ہوں، مجھے اس مذہب کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب پر اعتماد تو نہیں، تو میں کیوں چھوڑتا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے لیے ان باتوں کی اہمیت ہی کیا ہے؟ تمہیں کسی مذہب سے کیا لینا دینا؟ تم تو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، تم نہ تو مسلمان ہو، نہ عیسائی ہو، نہ یہودی ہو، تم تو کسی بھی حوالے سے خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ تمہیں تو کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں رہی۔ اسے لگا اونل نے اسے گالی دی ہے، اس کے الفاظ تازیانے بن کر لگ رہے تھے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کسی مسلم کی بیوی رہو یا کرسچن کی، جب تمہاری نظر میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں۔ فرق پڑتا ہے، میں مسلمان ہوں، ایک مسلم عورت عیسائی مرد کی بیوی نہیں ہو سکتی، ہمارا تعلق ناجائز ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم ان چیزوں کو ایشو کیا بنا رہی ہو۔ تم سے شروع کی چند ملاقاتوں میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ تم مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور پابندی سے دور بھاگتی ہو۔ میں نے تب اس لیے مسلم ہونے والی بات مان لی تھی تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ میرا خیال تھا وقت کے ساتھ ساتھ تم ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ دیکھو، کرسچینٹی کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں۔ تم بے شک عبادت نہ کرو، بے شک چرچ میں جا کر کرائسٹ کے سامنے نہ جھکو، مگر کم از کم اسے درست حوالے سے پہچان تو لو۔ یہ میری خواہش ہے کہ تم کرسچینٹی اپنا لو۔ میں تمہیں فادر کے پاس لے جاؤں گا، تمہارے دل میں جو بھی شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، تم یسوع مسیح کی پناہ میں آ جاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا سکون ہے۔ میں چاہتا ہوں خداوند کی نظر میں ہمارا تعلق جائز ہو جائے۔ میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں کرسچینٹی کی سچائی کے ثبوت میں 1000 دلائل دے سکتا ہوں۔ اس نے گردن جھکا لی تھی۔ وہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دلیل بھی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے اپنے مذہب کی سچائی پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی ایک دلیل کو بھی درست طور پر پیش کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی۔ پلیز تم میری خاطر کرسچن ہو جاؤ، تمہیں مسیح جماعت میں داخل کر لیا جائے گا، یہ بہت آسان ہے میری خاطر۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی قربانیاں اس قابل نہیں تھی کہ انہیں گنوایا جا سکے۔ تم کرسچن ہو جاؤ، ہم بہت اچھی زندگی بسر کریں گے۔ ذرا سوچو، میں تمہیں چھوڑ دوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ میری ماں نے مجھے اللہ سے خوف کھانے کو کہا تھا، میں اس سے نہیں ڈری، اور جب تم نے مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی تو میں تم سے ڈر گئی۔ میں نے اللہ کو چھوڑا تھا، تم مجھے چھوڑ دو تو یہ حیرت کی بات نہیں۔ یکدم تم پر اسلام کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ کیا رکھا ہے اس نام نہاد مذہب میں؟ جو چند اچھے اصول اسلام میں موجود ہیں وہ تو توریت اور انجیل سے لیے گئے ہیں۔
اس کے سوا بس لچھےدار باتیں ہیں، پیچیدہ عقائد ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان رسوا ہیں، ان کی تاریخ بربریت اور خون ریزی سے بھری ہوئی ہے، مجھے نفرت ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جاسیہ نے اتنے زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا، اس کا منہ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ خود حیران تھا، پتہ نہیں اس کی باتوں نے کیسی آگ بھر دی تھی کہ وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کا سارا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اونیل اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھا اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ اس وقت دروازے سے قریب کھڑی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی کھلے دروازے سے اندر جا گری۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی۔ اسے اپنی ماں سے کی ہوئی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ سارے جھوٹ جو اس نے بولے تھے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ آنکھیں کھولنے کی ہمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ اسے کوئی پناہ چاہیے تھی جس میں وہ خود کو چھپا لے۔ اسے کوئی آسرا درکار نہ تھا۔ وہ تنہا تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ریت کی قبر میں دھیرے دھیرے دفن ہو رہی ہے۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد اسے سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ اس کمرے میں تھی جس میں دیواروں کے ساتھ زنگ آلود لوہے کی الماریاں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے گرد عجیب الخلقت پر چھایا ناچ رہی تھی۔ اس نے دیوار پر سوئچ بولٹ کو ٹٹول کر لائٹ جلائی اور دیوار کے ساتھ لگ کر دوبارہ نیچے بیٹھ گئی۔ لوہے کی الماریاں خاموش تھیں، دیواریں چپ تھیں۔ صرف اس کی ہچکیوں کی آواز وقفے وقفے سے سکوت کو تاراج کر جاتی تھی۔ وہ روشن دان کو دیکھنے لگی۔ روشن دان بند تھا۔ شیشے پر سفید پینٹ کے دھبے تھے۔ یکبارگی قریب ترین الماری کے پایوں سے چھت کی سمت ایک آواز نے لہرایا، 3 سمجھے توت کی گلی ڈال ہوئے، لچکے جاوے، تونے نہ بھر اے تے کی بھے اے ناری تے کیکر کی سوکھی وی سوٹی، جری زیادہ وجن پڑے تا تڑک جاوے۔ تو سمجھی تھی کہ تو شہتوت کی گیلی شاخ ہے جو لچکتی ہے ٹوٹتی نہیں، یہ تیری بھول ہے۔ تو کیکر کی سوکھی شاخ جس پر ذرا وزن پڑا ٹوٹ جائے گی۔ یہ جملہ شاید بہت عرصے پہلے کسی عورت نے اسے کہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کون عورت تھی۔ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود اسے یاد نہ آ سکا کہ وہ کون مالی تھی۔ اس کا چہرہ ذہن میں محو ہو چکا تھا، لیکن اس کی کہی ہوئی باتوں کا مفہوم اسے بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ شہتوت کی گیلی ڈالی نہیں تھی، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ نہیں لچک سکتی تھی۔ وہ تو کیکر کی شاخ، خشک شاخ تھی۔ اس کی اوقات سے بڑھ کر بوجھ پڑا تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ری کوئی سونک سے نہ گرے، پیر پھسل جاوے، تے گری تا کون نکالے، گاتے کو وس نے ہاتھ نہ پکڑا، تا بول ری کیسے نکلے گی، کون نکل سکے اے وس کے ہتھا بغیر۔ کوئی شوق سے نہیں گرتا، پیر پھسل جاتا ہے، تو گری تو کون نکالے گا۔ اس نے ہاتھ نہ پکڑا تو بتا کیسے نکلے گی، کون نکال سکتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے بنا۔ آوازیں الماریوں کے بیچ، دیواروں کے درمیان کسی ایسی چڑیا کی طرح بھٹک رہی تھی جیسے باہر جانے کی راہ سجائی نہ دیتی ہو۔ وہ بالکل بھول گئی تھی یہ جملہ کس نے کہے تھے۔ شاید کہنے والی نے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن کیا، اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے بہت سوچا مگر بے سود۔ اس بھولی بسری عورت کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ اٹھی اور ایک الماری کے پٹ کھول کر کتابوں کو الٹتے پلٹتے لگی۔ الماری کے خانوں میں کتابیں، فائلیں اور خطوط کے پلندے ٹھوسے ہوئے تھے۔ کئی کاغذات اس قدر بوسیدہ تھے کہ ہاتھ لگانے سے راکھ کی طرح جھڑنے لگے تھے۔ اس نے ساری الماری کو کھنگال مارا، ایک ایک کتاب، کاغذ کے ایک ایک پرزے کو دیکھ لیا۔ اسے وہ نہیں مل سکا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ کمرے میں 5 الماریاں تھیں اور سب کی سب کاغذوں، کتابوں سے اٹی بڑی تھی۔ وہ کنپٹیاں مسلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب اسے کس الماری کی تلاشی لینا چاہیے۔
یہ دوسری الماری یا شاید وہ والی الماری جو انتہائی کونے میں رکھی ہوئی تھی، یا شاید وہ جو دیوار کے ساتھ روشن دان کے نیچے تھی۔ ہر الماری کو دیکھ کر اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ اس کی مطلوبہ شے اس الماری میں تھی۔ پارٹ 11 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 119 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔